آخر چاند اور سورج کو جہنم میں کیوں ڈالا جائے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن چاند اور سورج کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر ان کا کیا قصور ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کا قصور یہ ہوگا کہ وہ دونوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ زمین و آسمان ان میں بسنے والی تمام مخلوقات کے خالق ہیں۔ جس طرح انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اسی طرح باقی مخلوقات کو بھی کسی نہ کسی مقصد کے لیے پیدا کیا۔ ہر مخلوق اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ ان مخلوقات میں سورج، چاند اور ستارے بھی شامل ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جاہلیت کی ایک برائی یہ بھی ذکر فرمائی، لوگ ستاروں کی گردش اور ان کے اپنی اپنی منازل میں طلوع و غروب کی وجہ سے بارشوں وغیرہ کے برسنے کا اعتقاد رکھیں گے۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر رات کو بارش ہوئی اور صبح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں نماز فجر پڑھائی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو ہماری طرف رخ مبارک پھیر لیا اور پوچھا، کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ آپ کے رب نے کیا فرمایا؟ ہم نے عرض کی کہ اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بندوں نے صبح کی تو مجھ پر ایمان رکھتے تھے اور ستاروں کے منکر تھے، اور جس نے کہا کہ ہم پر فلاں فلاں ستارے نے بارش برسائی، تو ایسے کہنے والا شخص میرا منکر جبکہ ستاروں پر اعتقاد رکھنے والا ہے۔ نظام فلکی قدرت کا مظاہرہ اور تابع ہے۔ مفہوم آیت اور سورج، چاند اور ستارے سب کے سب اس اللہ کے حکم سے ایک مقرر، منظم اور نظام کے تابع بنا دیے گئے ہیں۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی طویل حدیث میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے دو بڑی نشانیاں ہیں۔ مفہوم آیت، اللہ وہی ذات ہے جس نے سورج کو روشنی کا ذریعہ منبع بنایا۔ مفہوم آیت اور سورج اپنے مقرر کردہ راستے پر چلتا ہے، جو راستہ غالب علم والے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ ہے۔ سورہ یاسین۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سورج کے غروب کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، ابو ذر، کیا آپ جانتے ہیں کہ سورج کہاں غروب ہوتا ہے؟ میں نے عرض کی، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی اس بات کو زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ اب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب غروب ہونے کے لیے اپنے مقام کی طرف چلا جاتا ہے تو زیر عرش اللہ کو سجدہ کرتا ہے۔ سورج کے سجدہ کرنے سے مراد یہ ہے کہ اس کا ہر طلوع و غروب اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ہوتا ہے اور یہ اس کی اجازت کا تابع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اجازت کا تابع فرمان ہونا ہی اس کا سجدہ قرار دیا گیا ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں سورج گرہن ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں نے نظریہ بنا لیا ہے سورج اور چاند کو گرہن اس لیے لگتا ہے کہ کسی عظیم شخصیت کی موت واقع ہوئی ہے، حالانکہ یہ حقیقت کے بالکل خلاف ہے۔ سورج اور چاند کو گرہن کسی کی موت و حیات کی وجہ سے نہیں لگتا، یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے بڑی نشانیاں ہیں۔ محترم ناظرین، کیا آپ کو معلوم ہے کہ چاند اور سورج کو بھی جہنم میں ڈالا جائے گا؟ ایسا کیوں کیا جائے گا؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا، جس سے اس بارے میں شک ہو کہ میدان حشر شام میں برپا ہوگا، اس سے یہ آیت مبارکہ تلاوت کر لینی چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اس دن فرمایا تھا کہ تم چلے جاؤ۔ انہوں نے پوچھا، کہاں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ارض محشر کی طرف۔ حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس طرف جمع کیے جاؤ گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ملک شام کی طرف اشارہ فرمایا۔ حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم بیت المقدس کی طرف مشہور ہوگے اور پھر تم قیامت میں جمع ہوگے۔ حضرت وہب منبع رحمہ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس سے فرمایا تھا کہ میں تجھ پر اپنا عرش رکھوں گا اور تیری طرف اپنی مخلوق کو محشور کروں گا، اور تیرے پاس داؤد علیہ السلام سوار ہو کر آئیں گے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اپنی آنکھ سے قیامت کا مشاہدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ اذا الشمس کورت و اذا النجوم انکدرت کو پڑھ لے۔ قیامت کے دن ایک
منادی ندا کرے گا جس سے یہ سب مخلوقات سنے گی. وہ کہے گا ہر قوم جو خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کی عبادت کرتی تھی ان کے ساتھ ہو جائے. چنانچہ ہر شخص کے سامنے اس کے معبود کی صورت بنا دی جائے گی جس کی وہ عبادت کیا کرتا تھا. ایک فرشتہ کی شکل حضرت عزیز علیہ الصلاۃ والسلام جیسی اور ایک فرشتہ کی شکل حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام جیسی بنا دی جائے گی. چنانچہ یہودی اور عیسائی ان دونوں کے پیچھے چل پڑیں گے. پھر یہ معبود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے. پھر کوئی نہیں بچے گا, صرف مومن رہ جائیں گے. البتہ مومنین میں کچھ منافق بھی ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کے سامنے جس حالت میں چاہیں گے ظہور کریں گے اور فرمائیں گے اے لوگو سب لوگ چلے گئے ہیں, تم بھی اپنے خدا کے ساتھ جس کی تم عبادت کرتے تھے اس کے ساتھ چلے جاؤ. وہ عرض کریں گے کہ خدا کی قسم اللہ کے سوا ہمارا کوئی معبود نہیں, ہم غیر اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے. پھر اللہ تعالیٰ اپنی پنڈلی مبارک سے پردہ ہٹا کر مومنین پر اپنی عظمت کی تجلی فرمائیں گے. جیسے وہ پہچان لیں گے کہ وہی ان کا رب ہے, مومنین یہ دیکھ کر سجدہ ریز ہو جائیں گے, جبکہ منافقین گدی کے بل جا گریں گے, کیونکہ اللہ تعالیٰ ان کی پشتوں کو بیل کے سنگ کی طرح سخت کر دے گا. پھر اللہ تعالیٰ مومنین کو حکم دے گا کہ تو وہ اپنا سر اٹھائیں گے. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بوڑھے ہو رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے سورہ ہود, سورہ واقعہ, سورہ مرسلات, سورہ اما یتسالون اور سورہ تکاثر نے بوڑھا کر دیا. حضرت ابو مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا الشمس کورت کا مطلب یہ بیان کیا کہ سورج کو بے نور کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا, اور مطلب یہ بیان کیا کہ ستاروں کو توڑ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا, اور ہر اس معبود کو جس کی خدا کے سوا دوزخ میں